بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کو لے کر کے، سائفر کیس کے ٹرائل کو لے کر کے، جو عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس ٹرائل کو لے کر کے۔ تو اس سے پہلے ایک تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جی آج سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مظہر علی نقوی صاحب کو امپیچ کیا جا رہا ہے، ان کے اگینسٹ جو کمپلینٹ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کی آج ہیئرنگ تھی۔ تو جیسا کہ ایک توقع تھی اور امید تھی کہ انہوں نے جن جسٹس صاحبان پر اعتراضات اٹھائے تھے وہ شاید جو ہے نا وہ آج بینچ سے الگ ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ ماضی میں خود قاضی چیف جسٹس صاحب جو ہیں، قاضی صاحب، ان کے کیس میں جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو پیش ہونا تھا تو انہوں نے جن جسٹس صاحبان کے اوپر، یعنی جن جو سپریم جوڈیشل جو کونسل ہے اس کے ممبران کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے تھے تو وہ اس سے الگ ہو گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج ایسا نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے اب وہ کاروائی جو ہے وہ پھر کل کے لیے رکھ دی گئی ہے 3:30 بجے۔ کل پھر دوبارہ سے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس شروع ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کل مزید کیا کاروائی ہوئے گی۔ وہ جو بھی ہوا وہ پھر آپ کو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا۔ آج جیسا کہ آپ سب نے سن تو لیا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اور رفعت صاحبہ، یہ 2 جسٹس پر مشتمل یہ بینچ تھا، تو انہوں نے سائفر کیس کا جو ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں اس سارے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اگرچہ اس میں جو ایک چیز کی گئی تھی جس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ جو ہے اپنا جج صاحب، ان کی تعیناتی جو ہے قانونی تھی، اس کو تو انہوں نے بحال رکھا ہے، کیونکہ سب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جو ہیں یا جو بھی وہ انتظامیہ ہے ہائی کورٹ کی، وہ چونکہ چیف جسٹس کے انڈر ہوتی ہے، تو چیف جسٹس آپ کو پتہ ہے عامر فاروق صاحب، ان کے کنڈکٹ سے سب واقف ہیں، کس طرح سے وہ عمران خان کے کیسز کو لے کے اور پی ٹی آئی کے کیسز کو لے کر وہ باعث ہیں۔ تو اس کو تو ظاہر ہے وہ رجسٹرار نے پھر، اور وہ حکومت کا بھی، گورنمنٹ کا بھی اس کے اوپر اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو اس کو تو انہوں نے مینج کر لیا تھا، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سارا پروسیجر کے تحت ہوا ہے۔ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کر دی تھی، تو وہ چونکہ مثل کا پھر انہوں نے پیٹ بھر لیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو تو اس بینچ نے بالآخر یہ کہہ دیا ہے کہ چلو جی یہ تو ہو گیا کہ ایک پروسیجر کے تحت ہو گیا، لیکن جیل ٹرائل جو ہے وہ جو ہے اس میں پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ اصل میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ پروسیجر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو پراسیکیوشن ہوتی ہے وہ ایک اپلیکیشن دیتی ہے، اور اس کے اوپر دوسرے فریق کا جو ہے وکیل صاحب وہ بھی بحث کرتے ہیں، اور پھر جج صاحب کو مطمئن کرنے کے بعد ایک جوڈیشل آرڈر پاس ہوتا ہے، اور اس میں جج صاحب پھر لکھتے ہیں کہ جی اس کا جیل ٹرائل جو ہے وہ اس کیس کا ضروری ہے۔ وہ پھر لا منسٹری آگے پھر کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے اور پھر وہ اپروول دیتی ہے۔ تو یہ آ کے جو کیبنٹ کو اور یہ سارے سسٹم کو، کیونکہ بہت جلدی تھی نا جی، اس جلدی میں تو ان کو صرف یہ تھا کہ بس ہم نے فٹافٹ، چونکہ ادھر سے القادر ٹرسٹ میں تو کچھ نکلا نہیں ہے، اس میں تو سزا معطل ہو گئی ہے، تو یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی ایک خفیہ طریقے سے ریمانڈ، اس کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا تھا، اور جو کہ بالکل ہی وہ بھی ایک وداؤٹ اینی پروسیجر تھا، تو اس کو بھی لے کر کے تو یہ پھر اس میں اس کو سزا دینے کا انہوں نے ارادہ بنا لیا تھا، تو اس کے لیے بہت جلدی تھی، اس لیے پروسیجر سارا جو ہے وہ وائلیٹ کر دیا گیا انہوں نے۔ تو وہ پھر کیبنٹ کو اب جب یاد آیا تو پھر کیبنٹ نے یہ ایک 12 تاریخ کو ایک جو ہے اس کی اپروول دی، اور کہ جی یہ کیبنٹ نے پاس کر دیا، تو اسی وقت سے محسوس ہو گیا تھا کہ اب اگر پروسیجر کیبنٹ کو یاد آیا ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے والی ساری کاروائی تو وداؤٹ اینی پروسیجر تھی، اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اسی بات کو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے اچھے طریقے سے بڑی محنت سے اس کو اپنے کیس کو جو ہے وہ بنایا، فائٹ کیا،
اور اس میں ریلیف لیا، اگرچہ یہ ایک کوئی پرماننٹ ریلیف تو نہیں ہے، ایک وقتی ریلیف ہے، لیکن ایک دفعہ جو ہے عمران خان صاحب کو اس پورے رجیم چینج کے بعد پہلی دفعہ جو ہے وہ عدالت سے ایک اچھا ریلیف ملا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب عامر فاروق صاحب سے یہ کیس کسی اور بینچ میں گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر جو آئین اور قانون کے تحت، انصاف کے تحت اگر عدالتیں فیصلے دینے لگ جائیں اور اپنے فیصلوں پہ وہ جسٹس صاحبان جو وہ ڈٹے بھی رہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرائیں، تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے جو غیر آئینی، غیر قانونی یہ جو معاملات ہیں ان کو روکنے میں حکومت جو ہے وہ پھر بیک فٹ پہ آ جائے گی۔ لیکن جب ججز اور جسٹس ہی مینج ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انصاف کی کسی کو توقع رہ سکے، اور یہی وجوہات ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر اور سسٹم کے اوپر عوام کا، لوگوں کا اور باقی دنیا کا اعتماد جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو بہرحال یہ اب جو کاروائی تھی، یعنی جو جتنے بھی گواہان ہوئے ہیں، جو بھی چارج فریم ہوا ہے، ساری چیزیں جو ہیں اب تک کی جیل کے اندر جو پریکٹس، جو ٹرائل ہوتا رہا ہے سائفر کیس کا، وہ اب تک ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر پھر گورنمنٹ نے اس اپنی ضد اور انا کو نہ چھوڑا تو ظاہر ہے کہ جی پھر وہ ایک پروسیجر کے تحت پھر دوبارہ سے اب ٹرائل شروع کریں گے، یعنی جو بھی ہوا، یعنی اسٹیٹمنٹ آف دی وٹنسز اور اس کے اوپر جو کراس ہوا، وہ سب اب تک کی کاروائی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ صرف ایک چیز بچی ہے اس کیس میں پراسیکیوشن کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس، کہ جی انہوں نے کہا کہ جو جج ہیں ان کی تعیناتی جو ہے وہ پروسیجر کے تحت ہوئی ہے۔ چلو جی، انہوں نے جیسا بھی پروسیجر بنایا انہوں نے مینج کر لیا، وہ ایک اس بینچ نے مان لیا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کیا کاروائی ہوتی ہے، یا گورنمنٹ اور پراسیکیوشن اس کیس کو آگے کیسے لے کر چلتی ہے، اور پی ٹی آئی کے وکلاء کی اور پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔